آج کی یہ ویڈیو سرکاری ملازمین کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وہ سرکاری ملازمین چاہے حاضر سروس ہوں چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں، ان سب کے لیے یہ ویڈیو انتہائی نالیجیبل ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی سرکاری ملازم دوران سروس وفات پا جاتا ہے تو اس کے لواحقین کو اس بات کا قطعاً علم نہیں ہوتا کہ ہم اس کے واجبات کہاں سے حاصل کریں گے، کیا کیا واجبات ہوں گے، کون سے محکمے کے چکر لگانے پڑیں گے اور کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے اور واجبات ملنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب کوئی سرکاری ملازم وفات پا جائے تو سب سے پہلے اس کے لواحقین کو چاہیے، چاہے اس کا بیٹا ہو، بیٹی ہو یا بیوہ ہو، جو بھی پسماندگان ہو، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس سرکاری ملازم کا جو کہ وفات پا چکا ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں۔ اب اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے ان کو متعلقہ یونین کونسل سے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا، لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے ان کو جو بات خیال میں رکھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ اس کا نام صحیح طور پر درج ہو، اس کا ولدیت صحیح طور پر درج ہو اور اس پہ جو تاریخ وفات ہے وہ بالکل صحیح درج ہو، اور اس کے علاوہ اس کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے اس کا بھی صحیح طور پر اندراج کروانا ضروری ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکاری ملازم وفات پا جائے تو اس کی جو سروس بک ہوگی اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ اگر وہ گھر میں کہیں آگے پیچھے ہو تو اس کو آپ ڈھونڈ کے اپنے پاس سنبھال لیں، کیونکہ اسی پہ آپ کے آگے سارے کام چلیں گے، آپ کی فائلز وغیرہ بنیں گی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی واجبات نہیں مل سکتے۔ جب یونین کونسل سے آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل جائے تو آپ متعلقہ محکمے کو درخواست دیں گے کہ وہ آپ کو ڈیتھ نوٹیفیکیشن جاری کرے، اور ڈیتھ نوٹیفیکیشن جاری کروانے کے لیے آپ کو اس درخواست کے ساتھ متعلقہ یونین کونسل کا جاری کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لفظ کرنا ہوگا، اور ساتھ آپ کو سروس بک کی کاپی بھی لفظ کرنی ہوگی۔ جب ڈیتھ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو اس کے بعد جو مراعات ملیں گی، جو واجبات ملیں گے وہ ہوں گے 8 قسم کے، اور اگر سرکاری ملازم جو وفات پا چکا ہے وہ اگر گزٹڈ آفیسر ہو تو ایسی صورت میں جو واجبات ملیں گے، جو مراعات ملیں گی وہ 9 قسم کی ہوں گی۔ اس کے بعد جو لواحقین ہیں ان کو چاہیے ہوگا کہ وہ جانشینی سرٹیفکیٹ، جس کو سکسیشن سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، وہ عدالت سے بنوائیں۔ اس کے لیے ان کو ایک وکیل ہائر کرنا پڑے گا، اور وکیل ان کا جانشینی سرٹیفکیٹ متعلقہ عدالت جس کے اختیار سماعت میں ایسا کیس ہوگا وہاں سے وہ بنوائے گا، اور اس میں آپ تمام ڈیٹیلز اپنے بتائیں گے کہ آپ کے کون کون سے واجبات رہتے ہیں، تنخواہ، پینشن، مالی امداد وغیرہ سب آپ بتائیں گے، اور اس میں آپ ساتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی نقل بھی لگائیں گے، اور سروس بک جو اس کی ہوگی اس کی نقل بھی ساتھ لگائی جائے گی۔ اس کے بعد وہاں ایک سرسری سی شہادت ہونے کے بعد آپ کو جانشینی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا، اور جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہوگا اس کے لیے آج کل ناظرہ کو بھی اختیارات مل چکے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں جب معاملات پیچیدہ ہوں اور وارثان کے آپس میں کچھ معاملات ایسے ہوں کہ یہ پتہ نہ چل سکتا ہو کہ یہ اس کا وارث ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وزیر وکیل عدالت سے ہی جانشینی سرٹیفکیٹ بنتا ہے، لیکن جب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر جانشینی سرٹیفکیٹ آج کل ناظرہ بھی جاری کر رہی ہے۔ اب ایسا جو سرکاری ملازم ہوگا اگر وہ مرد ہے تو اس کی جو بیوہ ہوگی وہ نو میرج سرٹیفکیٹ بھی جمع کروائے گی، اور اگر ایسا سرکاری ملازم عورت ہوگی تو ایسی صورت میں اس کا جو شوہر ہوگا وہ بھی نو میرج سرٹیفکیٹ جمع کروائے گا، کیونکہ بیوہ کو تمام واجبات اسی صورت میں ملیں گے جب اس نے دوسری شادی نہ کی ہوگی، جیسے کہ تنخواہ اور پینشن وغیرہ۔ اب ہم ان واجبات کا ذکر کر لیتے ہیں کہ وہ واجبات کتنی قسم کے ہیں جو کہ دوران سروس وفات پا جانے کی صورت میں ملتے ہیں۔ جو پہلے واجبات ہیں ان میں سے جو پہلے نمبر پہ وہ یہ ہے کہ 4 مہینے کی تنخواہ فوری طور پر ادا کر دی جائے گی۔ یہ تنخواہ جو ہے وہ بیوہ کی عدت کی مدت کو مد نظر رکھ کر دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ لیو انکیشمنٹ،
جو کہ 12 مہینے کی جو بیسک تنخواہ ہوگی اس کے مطابق ادا کی جائے گی، یعنی کہ جو 12 مہینے کی اس سرکاری ملازم کی بیسک تنخواہ بنتی ہے اس کے برابر یہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو جی پی فنڈ ہے وہ پورا ملے گا۔ جی پی فنڈ وہ ہوتا ہے جو کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر ماہ کاٹا جاتا ہے، اور یہ جو جی پی فنڈ ہے یہ بغیر کٹوتی کے پورا ملے گا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ گروپ انشورنس آ جاتی ہے۔ اب گروپ انشورنس جو ہے یہ سکیل کے حساب سے ملے گی، یعنی کہ جو سکیل ہوگا سرکاری ملازم کا اس کے حساب سے اس کو ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پہ ہے فائنینشیل اسسٹنٹ، جس کو ہم فوری مالی امداد کہتے ہیں۔ یہ بھی جو سرکاری ملازم ہے اس کے لواحقین کو سکیل کے حساب سے ملے گی، یعنی کہ سکیل وائز اس کا ایک چارٹ ہے اس کے مطابق ہی ادا کی جاتی ہے۔ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ جو ملازم کی بیوہ ہوگی اس کو جو تنخواہ ملے گی وہ پوری تنخواہ ملے گی۔ یہ ایسے سرکاری ملازم کی صورت میں ہے جب کوئی سرکاری ملازم دوران سروس وفات پا جاتا ہے تو اس ٹائم جو اس کی پے ہوگی وہ جو پے ہے وہی پے سیم وہی پے اس کی بیوہ کو ملے گی، اور کب تک ملے گی؟ جب تک اس ملازم کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ نہیں آ جاتی۔ جیسے کہ اگر وہ سرکاری ملازم 5 سال بعد ریٹائر ہونے والا تھا اور وہ وفات پا چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بیوہ کو ان 5 سالوں تک وہ اس کی پوری تنخواہ ہی ملے گی، اور ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے بعد اس کو پھر پینشن اور گریجوٹی ملے گی۔ اس کے علاوہ 7ویں نمبر پہ کفن دفن کی گرانٹ بھی ملے گی۔ یہ وہ گرانٹ ہوتی ہے جو کہ سرکاری ملازم کے لواحقین کو کفن دفن کی اخراجات پورے کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ گزٹڈ ملازمین کے لیے تقریباً 20,000 ہے اور نان گزٹڈ ملازمین کے لیے تقریباً 12,000 ہے۔ اس کے علاوہ 8ویں نمبر پہ ماہانہ امداد ہوتی ہے۔ یہ جو رقم ہوتی ہے یہ ڈی سی او کی طرف سے بہبود فنڈ کی مد میں ہر مہینے ادا کی جاتی ہے، اور یہ رقم بھی اسکیل وائز ہی ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مراعات ہے جو کہ 9ویں نمبر پہ ہے، اور یہ صرف گزٹڈ آفیسر کو ہی ملتی ہے۔ نان گزٹڈ آفیسر کو صرف 8 مراعات ہی ملتی ہیں، اور یہ جو ہے مراعات یہ کیا ہے؟ یہ الوداعی گرانٹ ہے، یہ صرف گزٹڈ آفیسر کو ہی ملے گی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا ایسا سرکاری ملازم جو کہ دوران سروس وفات پا جائے اس کے لواحقین میں سے کسی کو کوئی نوکری ملے گی؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل ملے گی۔ اگر کوئی سرکاری ملازم دوران سروس وفات پا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ایک بچے کو جو رول 17A ہے اس کے تحت محکمہ نوکری دینے کا پابند ہوگا، اور ایسی جو نوکری ہوگی اس کی تعلیمی قابلیت کے حساب سے دی جائے گی، اور اس کے لیے اس کو کسی قسم کا ٹیسٹ بھی پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ایسے بچے کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ میٹرک ہے، یعنی کہ اس نے ابھی ایف اے نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کو جو جاب ملے گی وہ اسکیل 1 کی جاب ملے گی، اور اس کے لیے اس کو کسی قسم کا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسے بچے کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ ایف اے ہے، انٹرمیڈیٹ ہے اور سیکنڈ ڈویژن ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اسکیل 11 کی جونیئر کلرک کی جاب مل سکتی ہے، جس کے لیے اس کو ٹائپنگ ٹیسٹ جو کہ 25 الفاظ فی منٹ ہوگا اس کے حساب سے پاس کرنا ہوگا، اور وہ میرا خیال ہے ہر بندہ پاس کر ہی لیتا ہے اگر وہ کوئی بندہ ہفتہ ایک اس کو پریکٹس کرے۔ اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ جو بچہ اس کی تعلیمی قابلیت بہت اچھی ہو اور وہ کسی اچھی پوسٹ کے لیے امتحان دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو فائنل میرٹ میں رول 17A کے تحت 10 نمبر کی رعایت دی جائے گی۔ اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر مرد فوت ہو تو اس کی بیوہ کو تو جاب مل سکتی ہے، لیکن اگر اور سرکاری ملازم تھی اور وہ وفات پا چکی ہو تو ایسی صورت میں اس کے خاوند کو جاب نہیں مل سکتی، ہاں اس کے بچوں کو مل سکتی ہے۔ اور یہ جو رول 17A ہے اس کا فائدہ صرف ایک شخص کو ہی ملے گا، ہاں اگر وہ ایک شخص امتحان میں پاس نہیں ہوتا تو وہ بار بار اپلائی کر سکتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر ایک دفعہ فائدہ اٹھا لیا گیا ہو تو دوبارہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔
व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।